دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے چاہے کسی بھی حیثیت سے نیم مشہور لوگوں کو عجیب عجیب پینترے بدلنے پڑتے ہیں، لیکن عمر شریف جیسا فنکار بچپن سے ٹیلنٹ لیے گھوم رہے ہوتے ہیں اور اگر وقت موقع دے تو دنیا بھر میں مشہور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے مقابلے پر پاکستان میں فنکار موجود ہی نہیں ہے۔ سینما انڈسٹری کا تختہ ہو چکا ہے، بورنگ سلو ٹیمپو کے ڈرامے فلم کے نام پر پیش کیے جاتے ہیں، جس سے سینما تو ختم ہی ہو چکا۔ ٹی وی پر بھڑکیلے غیر معیاری ڈرامے لمبی لمبی قسطوں میں پیش کیے جاتے ہیں جن کا سر پیر ہی نہیں ہوتا۔ انٹرٹینمنٹ کے مارے لوگ جائیں تو جائیں کہاں؟ انٹرٹینمنٹ فطرت کا ماخذ ہے۔ ایسے میں پاکستان کی معصوم ریاست میں تفریح کے بھوکوں اور نیم مذہبی دلداروں کو مولانا طارق جمیل کی صورت میں ایک نمونہ نظر آتا ہے، جو عمر شریف کی طرح فن مزاح، نقل، جنسی جذبات کے بیہودہ اور جھوٹ اور سچے کے ملغوبے کو ایک منفرد انداز میں ہندوستانی اداکار امریش پوری کے روپ میں منبر جیسی مقدس جگہ پر بیٹھ کر ارشاد فرماتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ابھی جو کنٹروورسی عمران خان کے ایک نام نہاد بھکاری فنڈ کی تقریب میں ان کے حوالے سے ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو جھوٹا منافق کہا ہے، یعنی ایک طرح سے بے غیرت کہا ہے، اور پھر اخبارات کے خلاف ایک اور جھوٹی کہانی کسی ایڈیٹر کے بارے میں کہی، اور پھر یہ جلدی سے ان سارے چینلوں سے معافی بھی مانگتے رہے۔ جب چینلوں نے احتجاج کیا، انہوں نے چینلوں کو فون تک کیے کہ مجھ سے بات کرو، اور پھر معافی مانگنا شروع کر دیتے تھے، اور لیکن اس ایڈیٹر کا نام ہی نہیں بتایا جس کے بارے میں یہ جھوٹ بول رہے تھے۔ کہانی اتنی ہی چاہتے تھے، یہ کہانی ان کی ختم ہو گئی۔ ان کی یہ پبلسٹی مہم تھی جو اب ختم ہو گئی۔ اب اگلے 4 ماہ اسی ڈرامے کی وجہ سے مولانا صاحب کی مشہوری چلتی رہے گی۔ جی ہاں، یہ سب ڈرامے باقاعدہ اسکرپٹ کے تحت ہوتے ہیں تاکہ مولانا طارق جمیل نیم مذہبی تفریحی دنیا میں ان رہیں، کیونکہ وہاں پھونکوں والی سرکار سے لے کے جوتوں ماری سرکار اور مفتی خوی جیسے عاشق مزاج، جن کا رابطہ کبھی قندیل بلوچ سے بھی رہا تھا اور آج کل کی جو لوگ ہیں ان سے بھی ہے، یہ لوگ تیزی سے آ رہے ہیں۔ طارق جمیل بدنام طوائفوں، فلمی اداکاروں، اداکاراؤں، ہیروئنوں سے اسی لیے اپنی ملاقاتیں جاری رکھتے ہیں کہ خبریں بنتی رہیں اور وہ مولویوں کے عمر شریف بنے رہیں، کیونکہ پاکستان میں ایک عمر شریف ہی اسٹیج اور لوگوں کو متوجہ رکھنے کا ماہر باقی رہ گیا ہے۔ گو کہ وہ عمر رسیدہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ طارق جمیل کا جوبن ابھی شباب پر ہے۔ اسی لیے وہ بھارتی دوشیزاؤں کے ساتھ واٹس ایپ پہ گفتگو کرتے ہیں اور خود ہی انہیں پبلک میں لیک کر دیتے ہیں۔ انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مولویوں کا نام بدنام ہوگا، بلکہ وہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پرستار میں ان کی قیمت اور بڑھ جاتی ہو۔ جی ہاں، یہ تمام ڈرامے خود طارق جمیل کی طرف سے جان بوجھ کر رچائے جاتے ہیں تاکہ ان کی گلیمرائز پبلسٹی جاری رہے اور کوئی مفتی خوی قسم کا عاشق مولوی یا ضمیر نقوی عرف لڈن جعفری نیپال والے جیسا ذاکر ان سے آگے نہ نکل جائے۔ بدقسمتی سے ملک کے اندر نواز شریف اور عمران خان جیسے غیر تعلیم یافتہ شعور سے عاری حکمراں آتے رہتے ہیں، جو خود اپنی بیوی کا جنازہ ہو یا کورونا کے نام پہ مشہوری کے لیے اپنی بھکاری مہم ہو، کامیابی کے لیے کسی کمرشل مولوی کو بلاتے ہیں تو یہ طارق جمیل ہی ہے جو اویلیبل ہے۔ یہ آدمی عالم ہرگز نہیں ہے، یہ بیان کرنے والا ہے، یہ خطیب ہے، یہ نیریٹر ہے، جیسے ذاکر نائک تھے، جیسے احمد دیدات تھے، اور ویسے بہت سے لوگ آ کے جا چکے ہیں۔ یہ لوگ عالم نہیں ہوتے، ان کے پاس علم کی کوئی ڈگری نہیں ہوتی، اسکرپٹ یاد کرتے ہیں اور بولنے کا طریقہ آتا ہے، جیسا کہ میں نے عمر شریف کے بارے میں بتایا۔ اسکرپٹ یاد کر کے یا اس سے ذرا زیادہ جیسے عمر شریف بغیر اسکرپٹ کے سنبھال لیتا ہے، یہ ابلاغ کے ماہر ہوتے ہیں، پبلک دیکھ کر موقع کے حساب سے بولتے ہیں۔ وہابی مسلک اس لیے ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ شدت پسند آدم خور طالبان کے حملوں سے محفوظ ہیں، پھر فقہ جعفریہ کی محفلوں میں جا کر یا حسین کہہ کے روتے رہتے ہیں اور یا علی مولا کے نعرے کے ساتھ اسٹیج سے اترتے ہیں۔ عید میلاد النبی میں جب تمام وہابیان وطن گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ میلادوں میں نعرہ رسالت کا منمنا کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور جب عوامی اجتماع ہو تو جنت میں ملنے والی حوروں کے اجسام کا ایسا سنسنی خیز، لذت آمیز، بالوں سے لے کے جسمانی نشو و افراد شعروں کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی جنت کے درخت یہ ساز بن جائیں گے اور ہوا موسیقار بنے گی، وہ دھن اور یہ لے، وہ ساز اور یہ سر، یا جو جنت کی لڑکیاں گائیں گی تو جنت والوں کو جنت بھول جائے گی، اور سب سے کم دورانیہ جنت کے گانے کا 70 سال کا ہوگا۔ اسلامی آدمی کوئی اسلامی شرم ان کو نہیں آتی، ان کی اس بکواس کو فیملی کے ساتھ کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن ان کی سب سے زیادہ پرستار بھی کم تعلیم یافتہ گھریلو خواتین ہی ہوتی ہیں، کیونکہ اتنا پرکشش مولوی اور ایسی گفتگو عام لیاقت کو بھی بھول جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ یہ مولوی نہیں، اسٹیج کا مزاحیہ فنکار ہے۔ اس پر تعریف کے ڈونگرے وہی لوگ بجاتے ہیں جو اس کی اندرونی لبادے سے بے بہرہ ہیں۔
جب لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں تو اس کو کوئی فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ اس کے جتنے بھی پرستار ہیں وہاں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے طارق جمیل جان بوجھ کر ایسی سچویشن کریٹ کرتا ہے، یہی اس کا دھندا ہے۔ لیکن ہمارے لیے تو عمر شریف اس سے کہیں افضل ہے، کیونکہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اور وہ ویسا ہی ہے۔ عمر شریف زندہ رہو۔